تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جدھر بھی انسان نے وقت گزارا وہاں جنگ کے آثار ضرور ملے، مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیول وار کون سی تھی اور آج پانی میں لڑی جانے والی جنگوں کے لیے کتنے خطرناک ہتھیار بنائے جا چکے ہیں۔ جب سے انسان نے کشتی بنانا سیکھی تو پانی میں جنگ کا آغاز ہو گیا، لیکن ٹیکنالوجی میں ترقی کے بعد انسان نے ٹیکنالوجی کا استعمال انسانیت کے خلاف ہی کیا، جس کی ایک مثال اکتوبر 1944 میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی نیول وار کی ہے۔ 23 سے 26 اکتوبر تک لڑی جانے والی اس خطرناک جنگ کو دی بیٹل آف لیٹے گلف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ امریکہ اور آسٹریلیا نے مل کر لیٹے آئس لینڈ فلپائن میں جاپان کے خلاف لڑی تھی۔ اس نیول وار میں جاپان کے 12,000 سے زائد لوگ مارے گئے، 400 پلین اور 3 بیٹل شپس تباہ ہوئیں۔ اس کے ساتھ جاپان کو ٹوٹل 28 شپ سے ہاتھ دھونا پڑا، جن میں ایک فلیٹ کیریئر بھی شامل تھا۔ اس جنگ میں آسٹریلیا اور امریکہ کو بھی کافی نقصان ہوا، ان کے تقریباً 3,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، 255 ایئر کرافٹ اور 12 شپس تباہ ہوئیں، جن میں لائٹ کیریئرز اور ڈسٹرائرز بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک تاریخ میں اتنی بڑی نیول وار نہیں ہوئی، تو کیوں آج کے انسان اور اس کی ترقی سے خوف نہ آئے؟ یہ جنگ تو آج سے 80 سال پہلے ہوئی تھی، جب ٹیکنالوجی کا ویسا عروج نہیں تھا جیسا آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آج انڈر واٹر جنگ چھڑ جائے تو اس کے لیے کنٹریز نے بہت سارے خطرناک ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں، جیسا کہ یو ایس کی سی وولف سب مرین۔ اسے دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک سب مرین مانا جاتا ہے۔ چونکہ یو ایس کو رشیا سے خطرہ تھا، اسی لیے $3 بلین کی لاگت کے ساتھ اسے ڈیپ اوشن انوائرمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نیوکلیئر سب مرین ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھتی ہے، یعنی یہ کئی 100 فٹ پانی کے اندر سے ہوتی ہوئی کسی بھی کنٹری میں جا کر نیوکلیئر حملہ کر سکتی ہے، جس سے اس ملک میں تباہی مچ جائے گی۔ یہ ڈیپ ٹیسٹ میں 490 میٹر گہرائی تک گئی ہے۔ اس کا مطلب اب پانی میں موجود ہتھیاروں سے آبی حیات اور خشکی میں رہنے والے انسانوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ سب مرینز رکھنے والا ملک چائنا ہے، جس کے پاس 78 سب مرینز ہیں، جن میں نیوکلیئر سب مرینز کی تعداد 12 ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سمندروں کی جنگ وہی جیت پائے گا جس کے پاس سب سے زیادہ وار شپس یعنی ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے۔ جنگ کے دوران فائٹر ایئر کرافٹس میزائلز اور ایمونیشن لینے کے لیے اس پہ اتارے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 11 ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس اے کے پاس ہی ہیں، اور سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ بھی یو ایس اے کا ہی ہے۔ اس کو $13.3 بلین میں بنایا گیا تھا۔ 337 میٹر لمبا اور 78 میٹر وائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں 75 سے زائد ایئر کرافٹ کیری کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ٹوٹل 47 ایئر کرافٹ کیریئر یوز میں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہیں بیٹل شپس اور ڈسٹرائرز وغیرہ، جن میں خطرناک قسم کے ہتھیار نصب ہوتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے یو ایس نیوی کے کچھ ملٹری اکوپمنٹس کا اوور ویو لیتے ہیں۔ ایجس کمپارٹ سسٹم، یہ یو ایس اے کا نیول ویپن سسٹم ہے جو کمپیوٹر اور راڈارز کی مدد سے اپنے ویپنز کو گائیڈ کرتا ہے تاکہ دشمن کے ہتھیار اور ان کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکے۔ شپ سیلف ڈیفنس سسٹم، اسے نان ایجز کمبارٹ شپس اور ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے بنایا گیا ہے۔ MK-45 گن، یہ گن بھی بیٹل شپس میں لگی ہوتی ہے، جس کا مقصد حملہ کرنے والے ایئر کرافٹس کو گرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بیٹل شپس میں ڈیفرنٹ قسم کے میزائل سسٹم بھی نصب ہوتے ہیں جو ایئر کرافٹس کو گرانے، بیٹل شپس کو تباہ کرنے اور دشمن کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جن میں یو ایس اے کا ہارپون میزائل، رشیا کا P-800 اونکس اور چائنا کا YJ-21 میزائل شامل ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا خاکہ آج کی نیول وارفیئر اور اس کی ٹیکنالوجی کا۔ دنیا وقت کے ساتھ ترقی تو کرتی رہے گی، مگر یہ ترقی انسانی زندگی کے لیے خوف بھی بڑھاتی جا رہی ہے۔ جو بھی ہو، یہ ٹیکنالوجی کو اگر صرف ڈیفنس اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان اس ترقی کے ساتھ خوش بھی رہ سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسٹروفی کی نیکسٹ ویڈیو میں۔